اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے آدم کی اولاد، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے۔ وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیطانوں کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے، مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی، اور اسی طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر حق کے انکاری رہے۔ ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ اللہ فرمائے گا، جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے جن اور انسانوں کے گروہ جا چکے ہیں۔ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے اگلے گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، یہاں تک کہ جب سب وہاں جمع ہو جائے گے تو ہر بدلاوا گروہ پہلے گروہ کے بارے میں کہے گا کہ اے رب، یہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، اس لیے انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ جواب میں کہا جائے گا، ہر ایک کے لیے دوہرا ہی عذاب ہے، مگر تم جانتے نہیں ہو۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلے اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے بڑھوتری دیتا ہے، وہ بڑا کھلے ہاتھ والا بھی ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی۔ اور اس آدمی سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی عبادت گاہوں میں ان کے نام کی یاد سے روکے اور ان کو اجاڑنے پر اترو ہو۔ ایسے لوگ ایسے قابل ہے کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھے، اور اگر وہاں جائے بھی تو ڈرتے ہوئے جائے۔ ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب۔